بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عقائد اسلامیہ کی حفاظت۔ عقائد اسلامیہ کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ عصر میں قسم اٹھا کر یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہوگا جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، ایمان اور نیک اعمال کی دعوت دے اور اس دعوت پر آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کامیابیوں کا پہلا زینہ عقائد کا درست ہونا ہے۔ تاریخ عالم بتلاتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ محنت اور دعوت بھی یہی تھی کہ لوگوں کے عقائد و اعمال درست ہو جائیں تاکہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد پورا ہو۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا فریضہ علماء امت کے سپرد ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کو انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث قرار دیا۔ اس لیے علماء کرام پر یہ بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جہالت، دین دوری، بد عقیدگی، ضعف الاعتقادی، باطل عقائد و نظریات، توہم پرستی، بدعات و خرافات اور غلط رسوم و رواج سے امت کی حفاظت کریں اور اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا دیں۔ اسی طرح علماء کرام کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دین کو اپنی اصل شکل میں پیش کرے۔ اگر کوئی شخص، فرقہ، افراد یا گروہ دین کی غلط تشریح و تعبیر کر کے لوگوں کو دین سے بیزار کرنا چاہتا ہے تو ان کے اشکالات، شبہات اور اعتراضات کو مضبوط دلائل و براہین، سنجیدہ لہجہ، شستہ زبان اور نرم انداز میں دور کریں۔ بحمد اللہ تعالی درستگی اعمال کی محنت کا دائرہ بہت وسعت اختیار کر چکا ہے۔ اللہ تعالی مزید اس میں وسعت عطا فرمائے۔ اصلاح عقائد کی محنت کا سلسلہ بھی الحمدللہ روز افزوں ترقی پذیر ہے اور امت شکوک و شبہات کے گرداب اور بھنور سے نجات پا رہی ہے۔ مسلمہ عقائد پر مشکوک بنانے والے عناصر سے عوام کو چھٹکارا مل رہا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں 12 دن کا شارٹ کورس دورہ تحقیق المسائل کے عنوان سے شروع ہے۔ علماء طلباء کی کثیر تعداد بحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت میں اکابر کے مسلک و منہج، فکر و نظر اور مزاج کو اپنانے کے لیے تشریف لاتی رہتی ہے۔ مسلسل محنت سے پوری دنیا میں ایک ہلچل ہے۔ عوام اور علماء شرح صدر کے ساتھ اسلامی عقائد و نظریات پر کاربند ہو رہے ہیں۔ اسی منہج اور فکر و نظر کی بدولت امت سے جہالت اور فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، باہمی اتحاد و اتفاق کی راہیں ہموار ہوگی انشاءاللہ۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اس محنت کو امت کی ہدایت اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقط والسلام محمد الیاس گھمن، خانقاہ حنفیہ، مرکز اہل سنت والجماعت، سرگودا، جمعرات
4 मई 2017।